اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایام فاطمیہ ہیں اور ان ایام میں فضیلت عظمت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی ویڈیو میں نے بتایا بی بی کی فضیلت کے بارے میں، تو آج جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انار کا طلب کرنا، وہ واقعہ آپ کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو علیل تھی، علالت کی حالت میں مولا امیر علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھے ہیں، تو مولا اپنی خواہش کر رہے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز طلب کریں، مجھ سے مانگیں، میں آپ کو لا کر دوں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا جس نے کبھی نہیں سوال کیا، کبھی نہیں کوئی چیز مانگی، تو اس وقت بار بار مولا کے اصرار پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے انار چاہیے، مجھے انار چاہیے۔ تو مولا خوشی خوشی گھر سے نکلے ہیں انار لینے کے لیے، حالانکہ یہ امام ہیں، امام المتقین ہیں، تو مولا جانتے ہیں سب کچھ۔ تو امام علیہ السلام مدینہ میں نکلے ہیں، گلیوں میں بازار میں گئے ہیں، انار تلاش کر رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام انار تلاش کر رہے ہیں، تو مولا کے ایک صحابی ملے، تو مولا کے صحابی نے پوچھا، یا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہو، کیا لینا چاہتے ہو بازار سے؟ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے انار طلب کیا ہے، لہذا میں انار لینے آیا ہوں۔ حالانکہ یہ وقت جو یہ موسم، یعنی کہ ہر پھل جو ہے وہ اپنے موسم میں ہوتا ہے، یہ انار کا موسم نہیں تھا اور انار بازار میں بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت مولا کے صحابی نے کہا، مولا بازار میں تو نہیں، لیکن ایک یہودی جو ہے وہ شمعون اس کا نام ہے، وہ لایا تھا یثرب سے انار۔ تو جب مولا کو یہ پتہ چلا، مولا گئے ہیں یہودی شمعون کے دروازے پر، دستک دی، یہودی شمعون دروازے پر آیا اور مولا کو دیکھا، دیکھتے ہی مولا کے القاب بیان کرنے شروع کر دیے، السلام علیکم یا امیر المومنین، یا امام المتقین، یا صوب الدین۔ اب دیکھیں ایک یہودی ہے لیکن وہ بھی معرفت امام رکھتا ہے۔ یہودی نے مولا کو بہت ہی اچھے القاب سے پکارا اور پھر کہا، یا امیر المومنین آپ امر کیجئے کہ کیسے ہمارے گھر آپ کی آمد ہوئی۔ تو مولا امیر علیہ السلام کے ایک تو دوسرا وہ ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے، مولا کو القاب کے ساتھ پکار رہا ہے، دوسرا یہ دیکھیں امام کی معرفت غیر مسلم بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا لینا چاہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ امر کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے امر اس پر کیا جاتا ہے اپنے جو آپ سے ادنا ہو، یعنی کہ مولا کو وہ اپنا سردار مان رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ امر کریں۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انار چاہیے۔ تو وہ شمعون کہتا ہے کہ یا ابوالحسن میرے گھر میں انار نہیں ہے، میں جتنے لایا تھا میں نے بیچ دیے، اب میرے پاس انار نہیں ہے۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس انار ہیں، آپ لے آئیں، آپ گھر میں تلاش کریں تو آپ دیکھیں مل جائے گا۔ تو وہ بار بار کہتا ہے کہ مولا میرا گھر ہے، مجھے پتہ ہے میرے گھر میں انار نہیں ہے، میں اپنے گھر کو بہتر جانتا ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں انار ہے، آپ جا کے تلاش تو کریں۔ ابھی یہی اصرار ہو رہا تھا کہ اندر سے شمعون کی بیوی نے کہا کہ اے شمعون کون دروازے پر آیا ہے؟ تو اس وقت شمعون کہتا ہے کہ ابوالحسنین آئے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا امر کرتے ہیں؟ تو اس وقت شمعون نے کہا کہ وہ انار چاہتے ہیں، انار کے طلبگار ہیں، انار چاہتے ہیں۔ تو اس وقت شمعون کی بیوی نے کہا کہ انار چاہتے ہیں،
شمعون نے کہا ہاں، حالانکہ وہ تو ختم ہو گئے، میں نے بیچ دیے، گھر میں تو انار نہیں ہے۔ تو اس وقت شمعون کی بیوی کہتی تھی کہ میں نے ایک بڑا انار جب آپ کے صندوق میں دیکھا، میں نے اس کو نکال لیا اور اس کو میں نے رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ وہ انار اٹھا کے آپ آ جائیں اور لے کر جائیں اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جا کے وہ انار دیں۔ اب وہ انار لے کر مولا امیر علیہ السلام بڑے خوشی خوشی سے آ رہے ہیں۔ جب گھر کی طرف آ رہے تھے کہ رستے میں ایک بیمار شخص ہے، بزرگ ہے، اور وہ مل گئے۔ تو وہ مولا سے سوال کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میں بیمار ہوں، لیکن میری بیماری کا جو علاج ہے وہ انار ہے، اگر آپ مجھے انار دے دیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام ہے اور یہ بندہ بھی سائل ہے، اور امیر کائنات ہو اور اس کے پاس کوئی سائل ہو تو وہ ایسے خالی کیسے اس کو بھیج دے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں ادھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں، ان کو بھی انار کی ضرورت ہے، ادھر سائل کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی انار دیں، اور سائل کو مولا امیر الکائنات ہیں، وہ خالی بھی نہیں پلٹاتے۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اس سائل کو دے دیا۔ جب وہ سائل نے ایک حصہ کھا لیا، آدھا انار کھا لیا، تو وہ آدھا ٹھیک ہو گیا۔ اب مولا نے چلنے لگے تو اس نے پھر سوال کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، اب میں آدھا ٹھیک ہو گیا ہوں تو یہ باقی کا آدھا بھی دے دیں تاکہ میں پورا کا پورا ٹھیک ہو جاؤں۔ تو مولا نے جب ہاتھ پر وہ آدھا انار دیکھا تو پھر مولا نے بی بی کی طرف نظر کی، پھر مولا نے کہا وہ بھی رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اگر میں امیر کائنات ہوں، تو اس نظریے کو رکھتے ہوئے مولا نے وہ آدھا انار بھی اس کو دے دیا۔ اور مولا نے یہ ایسا نہیں ایسے دے دیا، بلکہ اس سے جو اس کے دانے تھے نا انار کے، وہ نکال کے اس مریض کو مولا نے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ تو عزیز محترم، جب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی مولا اب بی بی کے سامنے نہیں جا رہے کہ بی بی نے مجھے انار کہا تھا تو میں کیسے ان کے سامنے جاؤں، اور انار تو میں لائے نہیں۔ تو اس وقت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو جناب بی بی زہرا سلام علیہ نے دیکھا اور کہا یا علی یا ابو الحسنین، یہ آپ نے اتنے سارے، میں نے تو ایک انار کہا تھا، آپ نے اتنے سارے انار بھیج دیے۔ تو یہ 10 انار بی بی کے سامنے پڑے تھے۔ تو اس وقت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ یہ کہاں سے انار آئے؟ تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آپ نے نہیں بھیجے، ابھی سلمان آئے، وہ دے کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو الحسنین نے انار دیے ہیں، وہ دے کر گئے ہیں۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دے کے بھیجے۔ مولا نے کہا چلو آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ سلمان نے یہ کہاں سے آ کر دیے ہیں یہ 10 انار۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب مولا امیر علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہے، اور یہ جو ہے ابھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جناب زہرا کے پاس سلمان جو ہے 10 انار لے کر گئے ہیں اور بی بی کو دیے ہیں اور کہا ہے کہ علی نے دیے ہیں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت، یا علی آپ نے جو ایک انار اس مریض کو دیے تھے، وہ مریض کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا۔ تو آپ نے اللہ کی راہ میں ایک مریض کو ایک انار کھلایا۔ تو اس وقت مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک چیز دیتے ہو تو اس کے بدلے اللہ 10 چیزیں دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیات ہے، سورۃ انعام میں آیت نمبر 160 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنات فلاہ عشر امثالها، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک چیز دیتا ہے اللہ اس کے مثل 10 عطا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، تو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ایک انار دیا، اللہ نے جنت سے جبرائیل کے ہاتھ یہ 10 انار میرے ہاں بھیجے اور میں نے گھر بھجلائے۔ 10 انار جبرائیل جنت سے لے کر آیا ہے اور مجھے دیے، اور میں نے سلمان کے ہاتھ گھر بھیجے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیز محترم، جس زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی فضیلت ہے، چند جملے مصاحب کے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو بھی آ جائے تو یہ آپ کی جنت کی شفاعت کا ضامن بن جائے گا۔ جناب زہرا جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کی اتنے مرتبے ہیں، اس زہرا کے اوپر کیا ایسا وقت آیا کہ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ عزیز و محترم، آج بھی زہرا مظلومہ ہے۔ آپ مدینہ گئے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور اس کی قبر کیا ہے؟ قبر پر سایہ نہیں ہے، قبر پر چراغاں نہیں ہے۔ عزیز محترم، آج بھی بی بی مظلومہ ہے، وہ بی بی جو مظلومہ ہے، جس کی ہمارا وقت کا امام زمانہ روزانہ بی بی کی قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ پانی نہیں روتے، خون روتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب وہ اپنی دادی، اپنی جدہ کی مزار کو دیکھتا ہے تو مولا خون کے آنسو روتے ہیں۔ عزیز محترم، وہ مظلومہ جس کے دروازے کو جلایا گیا، جس کے محسن کو شہید کیا گیا، وہ مظلومہ جب دربار سے خالی گھر پہنچی ہے نا تو کیا حالت تھی؟ عزیز محترم، جب گھر سے گئی ہے نا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا 18 سال کی تھی، تو جب دربار سے واپس آئی ہے ایسے لگتا تھا جیسے 61-70 سال کی بوڑھی عورت ہو۔ عزیز محترم، جناب زہرا جب گئی ہیں دربار اور گھر میں کتنا فاصلہ ہے، آپ دیکھیں جب واپس آئی ہے نا تقریباً بی بی نے کتنے مقام پر بیٹھ کے سانس لی۔ عزیز محترم، انہوں نے اتنا سخت بی بی کے ساتھ رویہ کیا کہ یہ بی بی جناب ضعیفہ ہو گئی، یعنی کہ چند گھنٹوں میں جناب زہرا جب دربار میں گئی تھی جوان تھی 18 سال کی، جب دربار سے واپس آئی ہے تو یہ 70 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔